وادی تیرا کو خالی کرانے کا بیان سیاسی مقاصد اور فوج کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ وزارت اطلاعات نے وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی بے بنیاد خبروں کی تردید کر دی۔ جاری اعلامیہ میں کہا، وادی تیرا کروانے کے دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا، قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران پرامن شہریوں کی زندگی کے متاثر نہ ہونے کو مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ کارروائیوں کے لیے کسی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ہجرت کی ضرورت ہے، نہ ہی ایسا کچھ کیا جا رہا ہے۔ سانحہ گل پلازہ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ورثہ کے زخموں پر مرہم رکھنے کا کوئی مؤثر اقدام نہیں ہو رہا۔ 18ویں ترمیم کے لیے 2.5 سال لگے۔ اجلت میں کی گئی ترمیم سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ سینئر سیاستدان شاہد حقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا، آئین میں ترمیم معاملات کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے آئینی ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وفاق کا کام نہیں، شہر چلائے۔ صوبوں کو پیسے ملتے ہیں۔ کراچی اپنے مسائل خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ عوامی رائے کی کسی کو فکر نہیں۔ پنجاب میں شارٹ سرکٹ، کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار۔ پہلے مرحلے میں لاہور سے بجلی کی لٹکتی تار ہٹانے کے کام کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ لیسکو حکام نے ماسٹر پلان پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے بجلی کے تار زیر زمین بچھانے کے دوران متبادل سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، حکومت کراچی کے گل پلازہ جیسے سانحات سے بچنا چاہتی ہے۔ عوام کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے۔ صوبوں نے اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے۔ ناکامی کی وجہ سے ہی 18ویں ترمیم کو بے معنی کہا نہ تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب، کہا، جب تک اختیارات نچلی سطح تک نہیں لے کر جائیں گے، ملک نہیں چلے گا۔ 25 کروڑ پاکستانیوں کو نظر انداز کر کے جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ عوام کو یہ احساس ہی نہیں کہ اس ملک پر ان کا حق ہے۔ 35 سال پارلیمنٹ میں گزارنے کے بعد بھی سسٹم تبدیل نہ ہو سکا۔ افراد بدلتے رہے، ڈھانچہ وہیں کا وہیں رہا۔ اصل خدشہ سویلین بیوروکریسی کا ہے۔ عوام بااختیار ہوں گے تو ریاست مضبوط ہوگی۔ پاکستان اور امریکہ کا جعلی اور فراڈ ویزا نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹیلی بیکر کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جعلی دستاویزات کے نیٹ ورکس میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی ہے۔ اس ضمن میں امریکی تعاون کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ملاقات میں پولیس ٹریننگ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ غیر قانونی امیگریشن روکنے اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام کی افادیت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان سفارتی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزا فری معاہدہ طے۔ ایوان صدر میں معاہدے پر دستخط۔ صدر آصف علی زرداری سے صومالی وزیر داخلہ علی یوسف نے ملاقات کی۔ انسدادی منشیات اور عملے کی تربیت و استعداد کار میں اضافے پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر زرداری نے کہا کہ افریقہ عالمی جیو پولیٹیکل منظرنامے کا ایک اہم حصہ ہے۔ مری میں شدید برف باری سے بند راستے بحال۔ انٹری پوائنٹس جزوی طور پر کھول دیے گئے۔ مری میں مقامی افراد اور سیاحوں کو مرحلہ وار داخل ہونے کی اجازت۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی قاٹھیا کہتے ہیں کہ برف ہٹا کر مری کی تمام شاہراہیں کھول دی گئی ہیں۔ شہر میں حالات معمول کے مطابق ہیں۔